السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں بڑی خوبصورت پوسٹ لائی ہوں۔ اس پوسٹ کا عنوان ہے ساہیوال جیل میں درود ابراہیمی کی محفل۔ خداوند کریم بعض لوگوں کو اس طرح چن لیتا ہے کہ وہ تمام سماج کے لیے ایک روشنی کا مینار بن جاتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ساہیوال ہمارے وطن پاکستان کا ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے۔ وہاں پر ایک ظاہر جب ضرورت ہے لوگ ہیں تو وہاں پہ جیل بھی ہے۔ تو وہاں پر جو جیل ہے اس جیل میں درود پاک کی محفل کیسے سج گئی؟ تو ہوا یوں کہ ساہیوال جیل کی تعلیمی نظام کے انچارج ڈپٹی جیلر شیخ محمد اکرام کا کہنا ہے کہ درود پاک کی ہدایت مسجد نبوی میں ندیم پیرزادہ صاحب نے کی تھی، جو ان دنوں ڈیرہ غازی خان میں جیلر تھے اور آج کل لاہور کے MAO کالج کے پروفیسر ہیں۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ مضمون میں نے سن 2011 میں لکھا تھا اور عالمی اخبار پر لکھا تھا، بڑی اس کی پذیرائی ہوئی تھی۔ اور اب سن 2023 نومبر ہے، ختم ہو رہا ہے 23۔ یہ مجھے اپنے ان باکس میں جب نظر آیا تو میں ایک دم بے چین ہو گئی کہ میں اپنے قارئین و ناظرین کے لیے یہ اب اپنے بلاگ پر ڈالوں گی۔ تو یہ ندیم پیرزادہ صاحب نے جو تاکید کی شیخ اکرام صاحب کو، تو انہوں نے یہاں پر اس کا اجرا کیا۔ اب ساہیوال جیل کے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تمام لوگ جو تھے وہ کہاں ہوں گے۔ میرا سلام ہو ان سب کو، اگر کوئی میری پوسٹ پڑھے تو سنے تو۔ ساہیوال جیل کے عملے کی تعداد اس وقت 400 تھی۔ 3 ڈپٹی جیلر تھے، جن میں شیخ اکرام کے علاوہ حاجی مظہر وحید اور افضل جاوید دلاور شامل تھے، جبکہ 12 اسسٹنٹ جیلر اور 1 جیلر کامران انجم بھی تھے۔ مذہبی تعلیمی پروگرام کے انچارج قاری عبدالعزیز ہوا کرتے تھے۔ ملتان انٹرمیڈیٹ بورڈ، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، علامہ اقبال یونیورسٹی، مدرسہ حافظ نذر محمد لاہور، جمعیت تعلیم القرآن کراچی سے اس جیل کا تعلیمی الحاق ہوا تھا۔ امتحانات کے دنوں میں جیل امتحانی مرکز بن جایا کرتی تھی۔ جیل میں لائبریری بھی ہے، جسے نادر و نایاب کتابیں پہنچانے کا بیڑا لاہور سے ملک مقبول احمد صاحب نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ قیدی جو سزا ختم ہونے کے بعد جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جیل میں ہی رہنے پہ مجبور تھے، انہیں لاہور کے علامہ عبدالستار عاصم، جو خود بھی کتابوں کے مؤلف ہیں، رانا فضل الرحمن فاؤنڈیشن کی جانب سے جرمانہ ادا کر کے چھڑاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں ہے نا کہ آخر تم قیدی کی گردن کیوں نہیں چھڑاتے ہو، تو دیکھیے کتنا پیارا نظام ہے یہ۔ ساہیوال کی دیگر خوبصورت باتوں میں سے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، عملہ بھی اور قیدی بھی سچ ہی بولتے ہیں۔ سچ جیل کی بنیادی شناخت اور اصول ہے۔ اب دیکھیے
یہاں تک تھا بس. اب یہاں سے میں آپ کو اپنا وہ بتاتی ہوں کہ درود پاک کی محفل کے کتنی برکات ہوتی ہیں، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. کتنے رکے ہوئے کام، کتنے آپ کے مسائل سب حل ہوتے جاتے ہیں. میں جب وہاں تھی، کراچی میں ہوتی تھی، تو ہمارے یہاں جو جیفرسن سٹی میں ہم لوگوں نے وہ بنائے، ایک دوسرے کے اس پر تقسیم کر لیے تھے دن، تاکہ دنوں کا حساب ویسا رہے، سہولت سے چلتا رہے. اور ہم لوگ ایک ایک محلہ کا ایک ایک گھر میں درود ابراہیمی کی محفل بھی ہوتی تھی، اور کوئی قرآن خوانی بھی کرتا تھا. میں بھی قرآن خوانی کرتی تھی، اور میری جو پڑوس میں تھی رقیہ سامنے والے گھر میں، وہ کرتی تھیں قرآن پاک کی محفل. اور جب قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا تو وہ درس دیتی تھیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے یہاں بہت اچھے طریقے سے شریک ہوتے تھے، اور ہم ایک دوسرے کی پلیٹوں میں کھانا کھاتے تھے. ہمارے درمیان سنی شیعہ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اور الحمدللہ، اور بس اب ظاہر ہے مجھے میرا مقدر یہاں لے آیا تو میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں، میں بے چین ہو جاتی ہوں. تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ پھر ہم لوگوں نے ایک اللہ الصمد کے نام سے بنایا ہوا ہے ایک گروپ. یہ ہے آن لائن، کیونکہ دیکھیے کینیڈا کے حالات تو نہیں ہے نا کہ میں یہاں پہ محفلیں کروں اور وہ کروں. ہوتی ہیں محفلیں، 2.25 مہینے مجالس ہوتی ہیں، پھر ربیع الاول کے مہینے میں میلاد ہوتے ہیں. لیکن وہ جو سال کے 12 مہینے وہ چلتے تھے نا، مہینے کے 4 جمعے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور تھا. اس میں شرکت روح کو کیسے تر و تازہ کرتی تھی، یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے. اب یہاں آ کے تو لگتا تھا جیسے بدن ہے، روح نکل گئی ہے. روح کو غذا نہ ملے تو روح مردہ ہو جاتی ہے نا. تو پھر اس کا علاج یہ کیا ہم لوگوں نے کہ اللہ الصمد گروپ بنا کے، اور اس پر ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے شیئر کرنا شروع کیا. کبھی قرآن خوانی میں نے خود کروایا تھا، سوالات استغفار کا ورد. کچھ مجھے پریشانیاں آ رہی تھی تو میری بیٹی نے کہا کہ اماں آپ وہ کروا لیجئے، استغفار کا ورد کروا لیجئے. تو پھر میں نے سوالات کا استغفار کا ورد کروایا تھا. بہت اچھا رہا، اللہ کے فضل و کرم سے میری پریشانیاں بھی ریموو ہو گئیں الحمدللہ. پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. انسان جب تک زندہ رہتا ہے تب تک اس کو یہ سب ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن خدائے بزرگ و برتر کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ایسا راستہ دیا ہے کہ ہم اس سے اپنے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں. تو بس میرا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. میں ابھی آپ نے دیکھا کہ میری ہر پوسٹ درود ابراہیمی سے ہی شروع ہوتی ہے الحمدللہ. اور خدائے بزرگ و برتر ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب درود ابراہیمی کے پابند ہو جائیں انشاءاللہ پڑھنے کے. اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اور اس کے ساتھ میں ساہیوال جیل کا کوئی بھی فرد اگر میری پوسٹ دیکھے یا پڑھے تو وہ مجھے ضرور بتائے کہ اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے پیش رو جو آئے ہوں گے ان کے بعد، تو وہ یا تو ابھی وہ خود ہوں گے یا اگر کہیں چلے گئے ہوں گے تو ان کے پیش رو یہ درود پاک کی محفل کو سنبھالے ہوئے ہوں گے. اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. خدا حافظ، فی امان اللہ.